السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرا چینل موٹیویشنل چینل ہے اور ایمان افروز واقعات سنا کر میں اپنے ایمان کو بھی تقویت پہنچاتا ہوں اور میرے سامعین سننے والوں کو بھی انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک اور پڑوسیوں کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق جہاں یہ بتائے گئے ہیں، وہاں پہ جو ہمارے ملک میں پاکستان میں جو انتشار نہیں پھیلاتے اقلیتی مذہب ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرنا جو ہے وہ بھی ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ وہ یوں ہے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ہمارے دیوبندیوں کے بڑے عالم دین ہیں، اور ایک جگہ پہ یہ بیٹھے تھے تو کھانا کھا رہے تھے، تو وہاں پہ ایک عیسائی جو ہے وہ جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا، وہ سیپر تھا، جھاڑو دینے والا۔ تو جب دیکھا حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ نے، اللہ پاک کروڑیں رحمتیں نازل فرمائے ان پر، تو ان کو جب دیکھا پھر کہا کہ ہاتھ دھوئیں اور میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ کہا کہ حضرت آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں؟ کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے۔ تو کہا پھر آپ کیوں مجھے بلاتے ہیں؟ کہا کہ میرے نبی نے اور میرے اللہ نے کہا ہے کہ انسانیت کے ناطے آپ کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے۔ تو اس نے ہاتھ دھوئے، کھانا کھایا، اس کے بعد کلمہ پڑھا اور بمشرف اسلام ہوا اور کلمہ پڑھا اور چلا گیا۔ تو یہ ہمارے اکابرین ہیں۔ اور ایک بابا شمشام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، وہ علماء اہل حدیث میں سے ہیں۔ انہوں نے جب ایک جگہ مسئلہ بیان کیا کہ مسلمان کا جھوٹا پینا شفا ہے، اللہ پاک راضی ہوتا ہے اور آقا نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں، تو ایک مشترکہ جو ہے لوگ سننے والے تھے۔ تو اس میں سے ایک جو ہے یہودی تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والا۔ تو اس نے کہا کہ یہ ابھی بھی یہ قانون لاگو ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ ابھی یہاں کلمہ پڑھو اور گلاس پانی کا پیو، آدھا مجھے دے دو۔ تو انہوں نے جب کلمہ پڑھا اور گلاس پانی کا منگوایا، پیا، آدھا دیا، اور بندوں کے ہاتھوں چلتا چلتا اس حضرت بابا شمشام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں صحابہ کرام پر نظمیں، اور اہل بیت الزام پر، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سب ہستیوں پر انہوں نے جو ہے نظمیں لکھی ہیں اشعار کی صورت میں اور کتابی صورت میں۔ ایک کتاب ہے جنت کی شہزادیاں، اس میں صحابیات، اہل بیت، یہ مشترکہ جو ہے نا کتاب ہے۔ اگر آپ کو مل سکتی ہے تو نام نوٹ فرما لیں، وہ پڑھیں، اس سے ایمان کو تقویت ہوتی ہے، اور ہم گھر میں پڑھ کے سنائیں تو اس سے ہماری عورتیں جو ہیں موٹیویٹ ہوں گی، تو اس سے ہمارے ایمان میں بڑھاوا آئے گا اور ہماری گھر کی جو معاشرتی زندگی ہے وہ خوشحال گزرے گی۔ تو حضرت بابا شمشام رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے وہ گلاس لیا اور بسم اللہ پڑھا، پڑھ کر انہوں نے سارا نوش فرما لیا۔ تو وہیں پہ کھڑے کھڑے تقریباً بتاتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہے 300 جو کافر تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔
اس بات کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اعمال سے پورے ہیں، تو اسی لیے ہماری غلط کاریوں سے جو ہے لوگ نفرت کرتے ہیں اسلام سے، ہماری غلط کاریوں کی وجہ سے اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ میں اپنے کافر بھائیوں کو یہی کہوں گا، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، جس سے بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہمیں نہ دیکھیں خدا را ہم گناہ گار ہیں، ہمارے اسلاف کو دیکھیں، اہل بیت اطہار، حضرت علی المرتضیٰ، بی بی خدیجہ، اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ہمارے حسنین کریمین، اہل بیت اعظام، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، یہ جو صحابہ کرام ہیں یا صحابیات ہیں، ان کو دیکھیں، آپ ہمیں نہ دیکھیں۔ اگر ہمیں دیکھیں گے تو آپ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں گود میں اسلام ملا ہے، ہمیں قدر نہیں ہے۔ آپ ہمارے اسلاف کو دیکھیں کہ آپ نے اپنا جواب دینا ہے، ہم نے اپنا جواب دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو جان کر بھی انجان بنے تو اس کو کون سمجھائے، اور جو نہ جانے کے بنا بھی وہ احترام کرے، کہ جیسے رمضان المبارک میں ایک مسلم نہیں تھا تو اپنے بچے کو اس نے چپیٹ مار دی۔ کیوں ماری؟ اس لیے ماری کہ مسلمانوں کا رمضان ہے، تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم نے مسلمانوں کا روزہ نہیں دیکھا۔ یہ تھے کافر کفار، اور کیونکہ اس وقت جو ہے صحابہ کرام اہل بیت اطہار ان کے سامنے نمونہ تھے، عملی نمونہ تھے۔ اب ہم باتوں کا اسلام تو کرتے ہیں لیکن عملی اسلام ہمارے اندر نہیں ہے، اس لیے جو ہے ہم سے امپریس نہیں ہوتے، موٹیویٹ نہیں ہوتے کہ وہ نمونہ ہم بن کر دکھائیں۔ انسان ہے، غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن نمونہ ہم بن کر دکھائیں کہ ہمارے آقا و مولا محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ یہ دین ہے، نہ کہ جو لوگ دکھا رہے ہیں لبرل لوگ یا ٹی وی پر بیٹھ کر دکھا رہے ہیں، وہ اسلام نہیں ہے۔ جو بے پردہ عورتیں نعتیں کہہ رہی ہیں، اور اسلام تو عورت کو باپردہ بنانے آیا تھا، ہم بے پردہ ہو کر اللہ رسول کا نام لیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ایک قاری قرآن ہے، قرآن تلاوت کرتا ہے اور قرآن اس کو لانتی کہتا ہے، ملعون کہتا ہے، لانتے بھیجتا ہے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ کہتا ہے کہ لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور نہ جاؤ زنا کے قریب۔ جو زنا کے قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے پردہ عورتوں کے ساتھ بیٹھو گے، بے پردہ عورتوں کو دیکھو گے تو زنا کرنے پر آمادہ ہو جاؤ گے۔ تو لا تقربوا الزنا کا مطلب یہی ہے کہ تم وہ اپنی نگاہ میں شرم و حیا تو نہیں پیدا کرتے، لیکن قرآن کو پڑھ رہے ہو، لعنت ہے تم پر۔ تو اسی لیے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساز اور یہ جو بانسری کی آواز ہے یا اس کو شور کو، جیسے اس سے منع نہیں کیا کہ اگر آپ بغیر جھنکار بغیر میوزک کے اگر آپ نعت پڑھتے ہیں تو اس تصنع اس آواز کو حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز قرار دیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسی حسین آواز جو ہے اذان دیں تو وہ بھی حسین لہجے میں دیں، اس میں کوئی تکلفات نہ ہو، تو اس سے کوئی منع نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ہمارے اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان کے واقعات ہم سنائیں، گھروں میں بھی سنائیں اور دوسروں کو بھی سنائیں، اور ہمیں موٹیویٹ ہونے کے لیے یہی کافی ہیں
کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ان کے واقعات ہر جگہ سنانے کے قابل ہیں۔ میری داستان سے کوئی نالاں ہو سکتا ہے، لیکن ان ہستیوں کی داستان سنانے سے سبھی مسلک کے دل و جان میں جو ہے جان آ جاتی ہے، محبت سے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، محبت سے سر جھکا لیتے ہیں۔ تو اسی لیے میں چاہوں گا کہ آپ جو ہیں اچھے ہیں اور اچھائی پھیلائیں، تاکہ ہمیں اچھائی کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچے میں اچھائی دیکھنا چاہتے ہیں، وہی اچھائی اپنے اندر اپنا لیں، یہ 7 پشتوں تک جو ہے یہ منتقل ہوتی رہے گی۔ تو قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تبلیغ سے زیادہ تبلیغ کا انکاری نہیں، تبلیغ سے زیادہ موٹیویٹ کرنے والی جو ہے وہ عملی زندگی ہے۔ تبلیغ کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے قیامت تک، لیکن اب عمل کی کمی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔